کے زنگ دور ہو رہے ہوتے ہیں. جملے کیا ہوتے ہیں؟ گویا کی قلب کے اندر رسول اللہ کی محبت کی شمع روشن کی جا رہی ہے. صحابہ کا کردار پیش کر کے ہمارے کرداروں کو سیکل کیا جا رہا ہے. انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنے والا ان کے مجمع میں مفکر وقت ہو تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اور کھیتوں میں ہل چلانے والا ہو تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ اولاد جن کی ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جن کی اولاد ہیں، ان کی رگوں میں جن کا خون ہے وہ محمد عربی کا خون ہے. اور ان کی شان یہ تھی کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی سمجھے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سرکار رفیق ملت تشریف لائیں، بیتول کی فضائیں مشکبار ہو گئی ہیں. یہ چہروں پہ مسرتیں جو لشکاریں لے رہی ہیں یہ کسی اور کی آمد کا نتیجہ نہیں، یہ سرکار رفیق ملت کی آمد ہے. یہ بچوں کے سروں پر سجی ہوئی دستاریں، ان کے چہرے کے تبسم ریزیاں، یہ نوجوانوں کا ہجوم، یہ بوڑھوں کا آنا، یہ ماں اور بہنوں کا کثرت سے محفل میں شریک ہونا، یہ صرف اس کا نتیجہ ہے کہ آج بیتول میں فاطمہ کا لال آ گیا ہے، جگر گوشہ بطول کا شہزادہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. وہ آ گیا ہے جن کے آباء و اجداد کے ہاتھوں پر وقت کے مجدد نے اپنی جان و مال کا سودا کیا تھا، اور اس شان سے کیا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، میرے آقاؤں کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. اور کبھی یوں فرماتے ہیں برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے پوچھو رفت بام ابو الحسین. اور کبھی یوں کہتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ برکات، مرشد اعظم ہند کانفرنس، نعرہ تکبیر، مفتی حنیف صاحب قبلہ، برکاتی دولہ، خاندان برکات، مسلک اعلیٰ حضرت منشی پھول خان رحمت اللہ علیہ. ماشاءاللہ یہ وہ عظیم المرتبت ذات تشریف لائی ہے. کبھی تم نے شعر سنا ہے؟ اپنے علماء سے سنا ہوگا ضرور آپ نے. مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ سادہ سا جسم، یہ سادہ سا لباس، لیکن اللہ کی قسم میں یقین سے کہتا ہوں اور بالجزم کہتا ہوں کہ سرکار رفیق ملت کی ذات وہ ہے کہ اگر کبھی اپنی اس دیوانگی میں ہو، اس خصوصی کیفیت میں ہو جو ان کو ان کے والد کرامی قدر اور جس گدی پر متمکن ہے سرکار، اس گدی کے سرکاروں کا فیض ہوتا ہے، تو جب یہ نگاہیں اٹھاتے ہیں تو عرش الہی ہوتا ہے سامنے، اور جب جھکاتے ہیں تو تحت الثری ہوتا ہے. یہ ہمارا اپنا ایذان ہے، اپنا تصور ہے، اس پر کسی کو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. یہ میرا اپنا ماننا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے ان کی آمد ہے. یہ آپ سب کو مبارک ہو جن لوگوں نے مرشد اعظم ہند کانفرنس منعقد کی ہے. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سرکار تشریف لائے ہیں، کلمات خیر ارشاد فرمائیں گے، اور ابھی جب ان کے کلمات سنیں گے نا تو الحمدللہ یہ خاموشی جو مجمع میں ہے ایسا لگے گا ایک تلاطم پیدا ہو گیا ہے، عشق کا جوار بھاٹا آ گیا ہے، محبتوں کا طوفان آ گیا ہے. اللہ اکبر. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بر محبت میں حاضر آیا ہوں. مجھے عنوان دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ کا. میں اس عنوان سے انصاف کرنے کی کوشش کروں گا اور دو چار ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرے بھائیوں،
جن کو سننے آئے ہیں اور جن کی زیارت کو آئے ہیں، ان کا ایک سطری پروگرام ہے، اور وہ پروگرام اس بینر پر لکھا ہوا ہے: آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ بڑا عجیب معاملہ نظر آتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کا آپ مطالعہ کریں، تمام مذاہب کے پیشوا کا آپ مطالعہ کریں، تو کسی مذہبی پیشوا کو چاہنے والے نہ اس قدر ہیں اور نہ اس انداز سے انہوں نے چاہا ہے جس طرح مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں نے انہیں چاہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب اعمال کی اصلاح ضرور ہو، لیکن خدا کی قسم اعمال کی اصلاح سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا بہتر نہیں ہے تو عمل سب بیکار ہے۔ اور عقیدہ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں سنیے: مصطفیٰ پیارے کو اس طرح چاہنا جیسے ان کا رب چاہتا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور یہ ایمان کا رشتہ مصطفیٰ پیارے سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور یہ رشتہ جتنا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، ایمان اتنا ہی ضعیف اور ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا صحابہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پیارے آقا سے کیسی محبت کی ہے، کیسا پیار کیا ہے، کیسی الفت کی ہے۔ تو میں صرف ایک واقعہ بیان کروں گا۔ صلح حدیبیہ بڑا عظیم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا، سن 6 ہجری میں ہوا ہے۔ آقا دو جہاں مدینہ طیبہ سے عمرے کی نیت فرما کے خانہ کعبہ کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، سبوں نے قربانی کے جانور لے رکھے ہیں، احرام باندھ لیا ہے۔ آقا بڑھتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ کفار مکہ کو علم ہوتا ہے، کفار مکہ روک دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بات بڑھتی ہے تو صلح و مصالحت کے لیے انہوں نے اپنا نمائندہ بنایا ہے، ان کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا ہے، جاؤ محمد اور اصحاب محمد کا تجزیہ کر کے آؤ، ذرا دیکھ کے آؤ وہاں کیا معاملات ہیں، ان کی فکر کیسی ہے، ان کا لشکر کیسا ہے، ان کی فوج کیسی ہے، گفتگو بھی کر کے آؤ۔ عروہ بن مسعود آتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بات نہیں بنتی ہے، واپس مکہ جاتے ہیں۔ صنادید قریش کے سردار آئے، پوچھا عروہ بن مسعود تم بتاؤ ہم جیتیں گے یا محمد جیتیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جیتیں گے تو محمد اور اصحاب محمد ہی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیتیں گے تو وہی۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پوچھتے ہیں کفار مکہ کیا ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں، فوج نہیں زیادہ ہے۔ تیر انداز زیادہ ہیں؟ نہیں، تیر انداز نہیں زیادہ ہیں۔ گھڑ سوار زیادہ ہیں؟ نہیں، گھڑ سوار نہیں زیادہ ہیں۔ تلواریں زیادہ ہیں؟ نہیں، تلواریں نہیں زیادہ ہیں۔ پھر کفار مکہ کہتے ہیں جب کچھ بھی زیادہ نہیں ہے، اے بیٹو آرام سے پانی پی لو، آرام سے پلا دیجیے، بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ
आराम से पानी। जब कुछ नहीं ज्यादा है तो वो हमसे जीतेंगे कैसे? अब जुमला सुनो उर्वा बिन मसूद सकफी का। और ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, आप खास तौर पर सुनना ये जुमला, इसलिए कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तुम्हें बेदार होना है, तुम्हें रसूलुल्लाह का सच्चा दीवाना बनना है। मेरे आका के बारे में उर्वा बिन मसूद सकफी क्या कहते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं, ए कुफाराने मक्का, मैं किसरा के बारगाह में भी गया हूँ, मैं कैसर के सल्तनत में भी गया हूँ, उसके दरबार में भी गया हूँ, शाह नजासी के यहाँ भी गया हूँ, ईरान के बादशाह किसरा के यहाँ भी गया हूँ। मगर सुनो, मैंने बादशाह के किसी कारिंदे को वैसी मोहब्बत करते नहीं पाया जैसी मोहब्बत मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे बयान जारी रखते हुए उन्होंने कहा, जब मैं वहां गया तो मैंने ये मंजर देखा कि जब मोहम्मद वजू करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके वजू का पानी उनके सहाबा में से किसी न किसी की हथेली पर गिरता है, जिसे वो शौक और मसरत से पी लेता है, हाथ में बची हुई तरी को चेहरे पर मल लेता है। अल्लाह अकबर। अब जब आगे उन्होंने जो बयान दिया है वो गौर से सुनिए। कहा, सुना तुमने, मोहम्मद जब वजू करते हैं तो उनके वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता, उनके चाहने वालों में से किसी न किसी की हथेली पर गिरता है। अब जरा तसव्वुर करो, जो कौम अपने नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरना गवारा नहीं करती, वो कौम अपने नबी का खून जमीन पर गिरना कैसे गवारा करती? अल्लाह ऐसे प्यार करते थे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, ऐसी चाहत थी। और देखो ना, ये हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गाजी इमाम अयाज शिफा शरीफ में लिखते हैं कि एक दिन हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर सख्त दोपहर में, दोपहरिया जिसको कहते हैं, सूरज अपनी तमाजत पे ऊंट की नकील पकड़े हुए हैं और उतनी दोपहरी में ऊंट को नकील पकड़ के सख्त धूप में घुमा रहे हैं, उसे चक्कर दे रहे हैं। किसी ने पूछा, अब्दुल्ला ये क्या कर रहे हो? कहा, क्या कर रहा हूं ये तो नहीं जानता, मगर क्यों कर रहा हूं ये जानता हूं। कहा, क्यों कर रहे हो? कहा, ये काम इसलिए कर रहा हूं कि एक दिन मैंने अपने आका को ये काम करते देखा था, मैं भी कर रहा हूं ताकि नबी की सुन्नत अदा हो। मेरे आका जो हुक्म, जो काम इस्तिरारन भी करते थे बगैर इख्तियार के, सहाबा उसे भी सुन्नत समझ के करते थे। क्या वो वाकया आपने नहीं सुना? एक सहाबी जा रहे हैं, एक बबूल का दरख्त मिल गया, आपने अमामा उलझा दिया, फिर सुलझाया, फिर उलझाया, फिर सुलझाया। साथियों ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? खुद से उलझाते हो और फिर खुद ही सुलझाते हो। तो सहाबी ने जवाब दिया था, एक मर्तबा मेरे आका का गुजर यहाँ से हुआ था, मेरे आका का अमामा इससे उलझ गया था, मेरे आका ने सुलझा के दुरुस्त किया था, मैं भी उलझा रहा हूँ और सुलझा रहा हूँ ताकि मेरे आका की सुन्नत अदा हो जाए, ताकि मेरे आका की सुन्नत अदा हो जाए। सहाबाए किराम ने इतना प्यार किया है, इतनी मोहब्बत की है, और माएँ और बहनें भी हैं, इसलिए ये वाकया भी अर्ज करूं, सिर्फ मर्दों ने हमारे आका से इतना प्यार नहीं किया है, बल्कि खवातीन ने भी बेइंतहा प्यार किया है। जंगे उहुद का मौका है, मुसलमानों में इंतशार पैदा हो गया,
کچھ لوگ مدینہ طیبہ شہر میں داخل ہو گئے